آج محبت کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوسرا شخص کوئی بھی ہو، کتنی ہی آپ سے نفرت کیوں نہ کرتا ہو، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ جادو کی طرح بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ اثر کرتا ہے۔ صرف ایک بار کرنے سے نفرت کو جلا کر محبت میں تبدیل کر دینے والا یہ بے تاج بادشاہ عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ اس طرح کے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ پھر ایسے اعمال، ایسے وظائف کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ نے کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے۔ مثلا جو جائز محبتیں ہیں، ان محبتوں کو، یعنی کہ کوئی بھی شخص آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی بیوی ہے یا بیوی کا شوہر ہے، کس کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی یا کسی نے نفرت اس کو کروا دی۔ آج کل معاشرے میں حالات اس قدر ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھر رہے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہے تو وہ نفرت ختم ہو جائے گی اس عمل کے کرنے کے بعد۔ اس عمل میں کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ نے اس شخص کا تصور رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کو کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے۔ اور عمل بھی بالکل مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے توجہ کامل رکھنی ہے، یقین کامل رکھنا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اب جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ دو اس میں مبارک ہے، ایک ہے یا ودودو، ایک ہے یا عزیزو۔ یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یہ دو اس میں مبارک ہے۔ اب یا ودودو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور بہت زیادہ شفقت ہے، اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر مشتمل ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی خاص شخص کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہر کوئی شخص جو اس کے دشمن بن چکے ہیں، جو اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اس عمل کی برکت سے، کیونکہ جو انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عنایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ یا ودودو یا عزیزو کا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا خاص طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان اسماء کا ورد کچھ اس طرح کرنا ہے کہ کوشش کریں نماز فجر کے بعد، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کو کر لیں۔ اگر تو آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی پر یہ عمل کر لیں، اگر پانی پلانا، کچھ کھلانا ناممکن ہو، پھر آپ صرف اور صرف تصور میں ہی اس عمل کو کر لیں، بس اتنا کرنا ہی کافی ہوگا۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے امام غزالی کا قول ہے کہ ودود اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں سے ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی محبت پھر لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو وظیفہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اور سب سے جلدی تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا ہے۔ اس سے تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بس سوچنے کی دیر ہوتی ہے۔ تصور میں جس کو سوچیں گے، اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پانی پہ بھی دم کر کے آپ اس کو پلا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ پورا عمل کرنے سے پہلے آپ نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ سورت پڑھ کر آپ نے جس کے دل میں، مطلب اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، یا شوہر بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ سورت پڑھ کر سب سے پہلے اس کے دل پر دم کرے گا،
یعنی کہ جس کے دل میں محبت پیدا کرنی، اس کے دل میں دم کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ یا ودودو والا عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا دل ہے، اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی حاجت روائی، ویسے بھی یہ قرآن مجید کا دل ہے تو دل کے اوپر ہی آپ نے تصور میں دم کرنا ہے، اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ یعنی اس سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل یہ سورت ہے جو آج آپ نے پڑھنی ہے، یا ودودو اور یا عزیزو کا عمل کرنے سے پہلے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 2 وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک فجر کے بعد کا وقت اور ایک رات کا وقت، اور آپ اس وقت کا جو انتخاب ہے صبح کا وقت کا انتخاب کریں، سورج نکلنے سے پہلے اس وقت ایک تو ٹھنڈک ہوتی ہے اور ایک بالکل صبح تر و تازگی ہوتی ہے، بندہ فریش ہوتا ہے، خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، وہ اپنے تصور میں اس عمل کو کر لیتا ہے، اس سے بڑی تاثیر ملتی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بھی حدیث پاک سنائی ہے نا، یہ حدیث پاک تفسیر ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے۔ اور پھر حضور فرماتے جو بندہ اس سورت کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والے کے پاس پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس سورت کو جو بندہ رات کے وقت پڑھتا ہے، اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو صبح کے وقت پڑھتا ہے، اللہ سارا دن اس کے معاملات میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس سورت سے بے پناہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بندہ بہت جلد لوگوں میں دل عزیز ہو جاتا ہے، مال میں بے تحاشا برکت آتی، ہر قسم کی برائیاں بھی اس کی طبیعت سے ختم ہو جاتی ہیں، اچھائی کی طرف اس کا رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیاطین اور بلاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اولاد کی خواہش کرے، شادی کی خواہش کرے، اس طرح کے جس مسئلے کی خواہش کرے گا اللہ اس کا پورا فرمائے گا، شرط ہے کہ اس کے جتنے مسائل ہونا یہ سارے کے سارے جائز ہوں۔ اور بزرگان دین نے یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے فرماتے ہیں بڑی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کو سخت حاجت درپیش ہونا، اس کو چاہیے اس کو صبح کے وقت پڑھے، ولاخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درمیان میں اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 1 مرتبہ۔ یہ سورت جو ہے، اس سورت کو یاسین، سورت یاسین کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توز اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ اس سورت کو آگے پڑھیں گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایسے آگے مکمل پڑھتے جائیں گے۔ پوری سورت آپ اس طرح پڑھیں گے، صرف 1 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جب مکمل کر لیں 3 مرتبہ آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے اس شخص کے دل پر تصور میں دم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا عمل کرنا ہے، پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے۔ دیکھیں عمل کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے اس بات کا شکار ہو جائیں کہ یار یہ تو 5-10 منٹ لگیں گے، ہاں 5-10 منٹ تھوڑی سی محنت کرنی پڑ جائے گی اس عمل میں، لیکن یہ پہلے دن ہی کامیابی دلا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر آپ اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ جب اتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ بار بار وظائف کے اندر ناکام ہو رہے ہیں، پھر اس وظیفے کو کریں۔ آپ کا شوہر آپ سے راضی نہیں ہو رہا، اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہو رہی، وہ بار بار دوسرے لوگوں کی طرف، اس کی مکمل توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کے بعد اب اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جب آپ نے یہ 2 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ یا ودودو یا عزیزو، ان کو آپ کوشش کریں، جیسے میں نے کہا سورج نکلنے سے پہلے پانی کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پانی اگر پلانا ممکن ہو اس کو پلا سکتے ہیں تو ضرور پلائیے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو آپ نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے پہلے پڑھا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ نے سورت پڑھنے کے بعد اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ ان اسماء کے اول آخر درود پاک علیحدہ پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ سارے گھر والے افراد بھی اس پانی کو پئیں تو آپس میں بھی اتفاق محبت پیدا ہو جاتا ہے، مطلب بار بار گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ٹینشن
آتی رہتی ہے، بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان کوئی بھی مسائل ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے درست صفت کی جانب چل پڑیں گے اور جو بھی مسائل درپیش ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کا ورد شروع کر دینا ہے، آج اس کا ورد شروع کریں اور جب صبح کے وقت اس عمل کو کر لیں پھر سارا دن آپ چلتے پھرتے یہ ایک اسم پاک یا ودودوں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوگی اور اپنے گھر والوں میں اتفاق محبت پیدا کرنے میں بھی ہر شخص کامیاب ہوگا۔ بھائی چارہ اور محبت، رشتہ داروں، تمام قسم کی نچاکیاں فوری طور پر ایک ہی دن کے عمل سے دور ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو 2-3 دن مسلسل لگاتار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریے گا صرف جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے، کسی عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی اور شخص کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، خواہ مخواہ پریشان کرنے کے لیے، یہ سارے ناجائز کام ہوتے ہیں جس سے آپ کی بھی شادی نہیں، آپ اس کے لیے بھی عمل نہیں کر سکتے۔ صرف جائز کاموں کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، جو گھر کے اندر گھریلو حلال رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی اور کام کے لیے کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے کسی عزیز سے اس کی اجازت لے کر کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ان اسماء مبارکہ کو صرف آپ نے اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے